میں نہیں معلوم، پہلے آئے تھے نہیں آتے؟ اپنا تعارف کرائیے شیخ صاحب، شیخ صاحب اپنا تعارف کرا دیجئے۔ محمد یاسین۔ یس یاد آ گیا۔ اچھا محمد یاسین پنجاب۔ جی اچھا اجازت ہے علامہ صاحب، ایک وہ بات کرنی تھی، ایک وہ مولانا یوسف صاحب کے ساتھ آپ کا مناظرہ تھا، تو وہ جی بولیں۔ انہوں نے میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ کس کی بات؟ آپ کی آواز بہترین ہے جناب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مولانا یوسف صاحب گجرانوالہ سے، انہوں نے کو گستاخ طہار کے بارے میں کون وہ موضوع تھا، وہ آپ ایک ذرا اگر آپ چاہتے ہیں کرنا تو آپ دے دیں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر، یعنی کہ مجھے ان کا یہ عنوان اور موضوع قبول ہے اور میں ان سے دیکھیں وہ پچھلے ہفتے ادھر آئے تھے نا، تو مجھے یہی لگا کہ یہ شخص جو ہے، یعنی ایک شخص 1 گھنٹے میں نے ان سے جتنی باتیں کی، مجھے اسی بات کو دہرانا پڑا، تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ان کی عقل سے۔ دیکھیں انسان ایک عقل سے بات کرے نا تو مزہ آ جائے۔ اگر سامنے والا اس 1 گھنٹے تک اس شخص نے اداکاری کی کہ اس نے میری بات نہیں سمجھی ہے، کہتا ہے کہ آپ ثابت کریں اہل بیت علیہ السلام کہ آپ محب ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا بھائی، میں جواب دوں گا آپ کے اعتراضات کو، لیکن مجھے بھی یہ شرط ہے۔ تو وہ اس نے میرے ساتھ اداکاری کی ہے، اور میں اسے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں اس شرط پہ میں نے سمجھوتا نہیں کرنا، کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرنا، میں نے ماننا ہے تو مان لیں، نہیں ماننا ہے تو نہ مان لیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ انسان، مجھے مزہ آتا ہے اور ناظرین کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص جس سے گفتگو کیا جائے اس کے پاس کچھ انصاف ہو، کوئی اس میں کوئی شریف آدمی ہو، اس کے پاس کوئی عقل ہو۔ سامنے والا اگر وہ بالکل ہی بہت معذرت کے ساتھ ایسا آدمی ہے کہ وہ کسی چیز کا اس کو شرم و حیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے اشخاص گفتگو اس کے لائق نہیں ہوتے۔ میرا عرض یہی ہے، میرا جو تجزیہ ہے ان کے متعلق یہ ہے، مجھے اس موضوع سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں گفتگو کروں کہ شیعوں نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی یا نہیں کی ہے، بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں، اس کے اعتراضات کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے شخص کے ساتھ مجھے پرابلم ہے۔ انہوں نے جو تاثر دیا میں پچھلے دفعہ، اس کا اچھا تاثر نہیں دیا اس نے۔ جی سر نہیں، اگر وہ اچھا تاثر آپ بیان کریں، ہم وہ اچھا تاثر دیں تو پھر آپ کو قبول ہے کہ نیکسٹ ویک وہ ہمارے اہل سنت مکتبہ فکر میں بڑے علامہ جلالی صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو علامہ جلالی صاحب کے شاگرد تو بہت سارے ہیں، صرف یہ تو نہیں ہے نا، وہ کیوں نہیں آتا؟ کیا قصور ہے ہمارا کہ ہم اسی کے ساتھ پھنس جائیں نا، کسی ایسے کو لائیں؟ اصل میں دوسرا آپ کے آپریٹر صاحب نے ان کو ایک کلپ بنا کے ایک نا اسٹیکر بھیجا ہے جس میں ایک طرف آپ کی تصویر ہے، ایک طرف ان کی ہے، اور عنوان بھی درمیان میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپریٹر کو ڈانٹا ہے، اس نے میرے سے کوارڈینیشن کے بغیر کیا۔ میں نے کہا، آپریٹر صاحب نے میرے سے بات کی تو میں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے ڈیڈ آدمی ہے، یہ آدمی یہ اس سے بات کرنا دیکھ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ خود دیکھنا، یہ صرف میرا نہیں ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مناظرہ نہ کرو جو اپنے قوم میں وہ ذلیل ٹائپ کے لوگ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بھی شخص کے ساتھ تم مناظرہ کرو، اس قوم کے شریف لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اس قوم میں اگر ذلیل لوگ ہیں، فالتو ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ پست قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مناظرہ نہ کیا کرو۔ تو اس شخص سے مجھے یہی لگا کہ فالتو آدمی ہے۔ جی ہاں، عرض یہ ہے، اگر جلالی صاحب مہربانی کرتا ہے نا کوئی اور، ان کے پاس ان کے لشکر میں تو بہت سارے مولوی ہیں، کسی اور آدمی کو وہ تجویز کریں، کیا مشکل ہے ان کو؟ چلے پھر جی سر، وہ ٹھیک ہے، جیسے پھر آپ کی مرضی ہے۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج ہمارے اس ڈیبیٹ میں جو شرکائے گفتگو ہیں جنہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اور موضوع ہے، عنوان جو ہے وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اہل سنت کے عالم دین جناب محمد یاسین صاحب تشریف فرما ہے پاکستان سے، اور امریکہ سے جناب علامہ حسن العیاری صاحب ہیں، تو ڈیبیٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ پہلی دعویٰ اس میں کس کا ہوگا سر، یا ویسے اوپن گفتگو کریں گے؟ جیسے آپ کہتے ہیں علامہ صاحب حسن علیہ جی دعویٰ والدین دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ان کے مذہب میں، ان کے عقیدے میں، ان کے صحیح کتب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق غلط عقیدہ ہے ان کا. جی اچھا، تو آپ پھر پہلے گفتگو، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا، آپ ان سے آپ رضایت لے لیں کہ وہ کیا کہتا ہے نا. میرا تو یہ مجھے لگتا ہے یہی ہے. میں آتا ہوں نا، میں آتا ہوں جناب. تو آپ نے اپنا بیان کیا جی. حضرت حضور قبلہ محمد یاسین صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے. آپ پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے میں جو ہماری پہلے بات ہوئی تھی ازواج مطہرات کے متعلق، اس وقت یہ آپ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ حدیث پاک میں ہے توضیح رسول اللہ ان تظاہر علیہ، اور اس کے بعد کیا نام ہے حضرت عائشہ کا رفع صوت، اور اس کے بعد ضرب اللہ مثلا للذین کفروا تھا. تو یہ آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. اللہ جاری صاحب نے بھی اس پر مجھ پہ اعتراض کیا کہ جناب آپ قرآن کو کب مانیں گے. تو پہلے میں 15 منٹ کے لیے ان چاروں پر بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد 15 منٹ اللہ جاری صاحب اس پر بات کریں گے. اس کے بعد 2 ڈسکنیکٹ ہو گیا جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں نہیں. یہ کتنے موضوع ہو گئے؟ 4 موضوع ہو گئے. پہلے 15 منٹ کس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے شیخ صاحب؟ آج ان کا نیٹ نہیں ہے ذرا. 15 منٹ ایک تو یہ کہ جو پین تظاہر عالم سے تکلیف، دوسرا توضیح رسول اللہ، وہ حدیث پاک، تیسرے نمبر پر ضرب اللہ مثلا. وہ 15 منٹ میں وہ طے ہونے والی چیزیں نہیں ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 15 منٹ میں طے ہونے والی چیزیں نا، آپ ایک موضوع کا انتخاب کریں اور یہ نہ کہیں کہ بھائی اس میں صرف آپ نے 3 بڑے بڑے موضوع انتخاب کیے ہیں اور کہتے ہیں میں صرف اس میں 15 منٹ بات کروں گا اور 15 منٹ لہری بات کریں. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے نا، یہ ہر ایک آیا جو ہے قرآن کے آیا جو ہے ایک سمندر ہے، اس کا انتہا نہیں ہے. تظاہر علیہ تظاہر علیہ وغیرہ. آپ جو ہے نا شیخ صاحب ایک کا انتخاب کریں، اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ٹائم اس میں کتنا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ 5 منٹ لے لیں، اس پہ بات کریں. پھر میرے پاس مواد بہت ہے ان باتوں کے لیے. وہ یہ کہنا کہ میں یہ 3 باتوں کو میں صرف 15 منٹ میں ختم کر دوں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مفید گفتگو نہیں ہوگا، علمی گفتگو نہیں ہوگا. جی ہاں، بہرحال آپ دونوں فیصلہ کریں. اشاروں سے کام نہیں چلتا نا، اشارہ کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر صرف ڈسکلیمر دینا ہے بھائی وہ الگ بات ہے. اگر آپ نے استدلال کرنا ہے تو ان موضوعات پہ 5 منٹ میں گفتگو نہیں ہو سکتا. ہاں جی شیخ صاحب. جی بزرگوں کی کیا بہتر ہوگا آپ مجھے پہلے اس پہ بات کر لینے دیں، اس کے بعد پھر وہ کر لیں گے. نہیں دیکھیں، اگر وہ موضوع کو آپ حضرت آپ موضوع کو بے شک آپ کے پاس استدلال ہیں اور ہم بھی سننا بھی چاہیں گے اور عوام بھی سننا چاہے گی، لیکن یہ کہ اس سے پھر آگے کافی ان کا جو جواب ہوگا وہ پھر تفصیل ہوگا، وہ تو کافی ایک موضوع بن جائے گا، ایک پورا ڈیبیٹ بن جائے گا، ایک مناظرہ بن جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اگر اس میں سے آج کو اگر آپ کی تیاری ہے جو اس موضوع کو رکھ دیں سامنے، وہ اس سے بات کر لیتے ہیں ان سے. تو اگر وہ والدین کریمین جی نہیں دیکھیں ایسا کر لیتے ہیں، میں اس سے بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، چلو اس کے بعد پھر اس کا جواب جو ہے اللہ یا صاحب کی تسلی کے ساتھ دے دیں. مجھے بات کر لینے دیں، اس کے بعد یہ جواب دے دیں، اس کے بعد پھر ہم ادھر ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ ایک موضوع انتخاب کر لیں، ان میں سے ایک موضوع انتخاب کر لیں، اس میں آپ ٹائمر لگا کے آپ بات کر لیں بھائی، پھر میں اس کا جواب دے دوں گا. ایک موضوع، 3 موضوع نہیں ہے، ایک موضوع انتخاب کریں، وہ جب ختم ہو جائے پھر اگلا موضوع. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے شیخ صاحب؟ آواز آئی ہے آپ کو یاسین صاحب؟ ہاں جی، آواز تو آ رہی ہے جی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موضوع کو رکھ لیں یا ہو سکتا ہے وہ آپ سے، میں تو ویسے درمیان میں کچھ اور پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو علامہ صاحب نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا چلو درمیان میں بٹھا لیتے ہیں ماڈریٹر کو، یار اچھے طریقے سے ذرا بات ہو جاتی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ویسے اگر آپ نے کچھ اشکالات ہیں یا اعتراضات ہیں تو وہ تو ٹائم دیتے ہیں، پر ایک عام قاری کو بھی، ایک عام سامعین کو بھی، کیونکہ لوگ اعتراضات لے کے آتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چار سوال کر لیتا ہوں، جواب بعد میں ہو جائیں گے، سوال میں کر لیتا ہوں، جواب بعد میں ہو جائیں گے، اس کے بعد احمد علیہ السلام آپ ان سے کوئی وضاحت چاہتے ہیں کسی معاملے میں بے اہل تشیع اثنا عشری کا کیا عقیدہ ہے، یا وہ کچھ پھر اینڈ پہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اینڈ پہ جا کے 2-3 سوالات کی اجازت لے لیں گے بھی آپ یہ اعتراضات ہیں، ان کا اگر جواب دینا چاہیں تو وہ دے دیں گے۔ تو پہلے جو کوئی موضوع ہے، کوئی گفتگو ہے، وہ آپ عنوان چوز کر لیں تاکہ بات بڑھے، اور لوگ اور بھی ناظرین جو ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ میری یہ پہلے حضور علیہ السلام کے والدین کے موضوع پہ 2 ٹرمیں کر لیتے ہیں، تیسری ٹرم اچھا آپ چاہتے ہیں کہ اتنی اس میں لمبی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ چلو جی جتنی بھی بات ہو سکے جتنا دیکھیں چلیں، یا دیکھیں یہ ان کے میں عرض کروں، یہ ان کے سفید داڑھی ہے، آپ بھی بزرگ ہیں، آپ دونوں جو فیصلہ کریں موضوع میں مجھے منظور ہے، جو یہ جو آپ دونوں جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے۔ ہاں بالکل، یہ جو کرنا ہے جس موضوع پہ بات کرنا چاہیں، ہاں یہ آپ مدعا اپنا اعتراض کریں والدین کریمین کہ کیا ہے جی ہماری کتب میں جو آپ بیان والدین کے متعلق بات کرنا ہے۔ ہاں جی، والدین کے متعلق بات کر لیں، چلیں جی، آپ جو بھی ہے وہ بات کتنی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ ہوتی ہے، کتنے منٹ ٹرن، میں 10 منٹ کی میرا خیال ہے ٹرن رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ 10 منٹ کر لیتے ہیں، 10 منٹ جی 10 منٹ بات کریں جی۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ بات کریں، کیا آپ کے پاس جو بھی دعویٰ ہے نا کہ بھی ہم گستاخ ہیں یا کیا ہے آپ کے؟ ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں ہے سر، چلیں آپ کے پاس کوئی مواد ہے تو پیش کریں۔ میں لگا دوں ٹائمر سر؟ آپ کی مرضی جناب، جی سر لگانا چاہے لگا دیں۔ جی میں نے لگا دیا ٹائم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے والدین کریمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جماعت مخالفین کے اکابر، مجتہدین، متکلمین اور محدثین کا عقیدہ اور ان کے کتب میں ان کے صحیح احادیث۔ دیکھیں، عقیدہ بنتا ہے یا تو یہ کہ کسی موضوع پہ دلیل، عقلی واضح دلیل ہو، اگر عقلی واضح دلیل ہے یا نہیں ہے تو وہ نص ہو اس مسئلے پر، یعنی اگر نص بھی کسی مسئلے پر ہو تو اس سے عقیدہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نص صحیح ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں شتم کے متعلق بات کروں گا۔ شتم، سب، گالی کس کو بولتے ہیں، توہین کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، یہاں پہ ایک روایت ہے کتاب بدء الخلق میں، روایت نمبر ہے، اللہ آپ کا بلا کرے، 3193۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہتا ہے شتمنی ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں۔ اچھا، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا، اللہ بنی آدم کی شتم، سب، مجھے گالی کیا ہے کہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک ایسی چیز کا نسبت دینا کہ اس کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو جماعت مخالفین کے نزدیک صحیح حدیث ہے اس کو گالی قرار دیا۔ اس حدیث کے شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332 ہے، اس میں فرماتے ہیں یشتمنی ابن آدم والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص، آپ کوئی بھی کسی شخص سے کوئی چیز ایسے وصف کر دیں اس سے جو اس میں نقص، جو اس میں کمی، اس میں پستی، اس میں ضعف، اس میں بے عزتی کی کوئی بات لا دیں تو اس کو کہتے ہیں گالی، اس کو کہتے ہیں شتم۔ تو اب جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ شتم کیا ہوتا ہے، شتم یہ ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا شتم کیا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ گالی ہے میرے لیے۔ کیوں گالی ہے؟ کیونکہ یہ ایسے وصف ہے جو نقص کا، میرے متعلق نقص کا مقتضی ہے۔ یہ کتاب ہے
الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر فرماتے ہیں بالاجماع کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کرے، سب کرے، ان کے متعلق کوئی عیب بیان کرے، چاہے وہ عیب ان کی نفس میں ہو یا ان کی نسب میں ہو یا ان کے دین میں، ان کی خصلت، کسی خصلت میں ہو، تصریح کرے یا اشارہ کرے کہ اس کا حکم کیا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ یہ صاب ہے، صاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ صاب ہے، شاتم ہے، شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ وہذا کلہ اجماع، یہ مسئلہ اختلاف ہی نہیں ہے، سب علماء کا اس میں اجماع ہے. من العلماء وائمۃ الفتوى من لدن الصحابہ الی اہل مجرہ، صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک سب علماء میں اجماع کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، ان کے نسب یا نسب میں کوئی نقص لاحق کرے تو کیا ہے؟ وہ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ علن کہہ دے، اشارتاً بھی کہہ دے وہ شاتم بن جاتا ہے اور وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے. جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، شتم کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے لیے نقص کی صفت بیان کرنا، اور جیسے القیدو کا اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. اور شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ آپ پیغمبر ہی کو گالی دے دیں، ان کے نسب میں بھی کوئی چیز ایسی ضعف، کوئی بے عزتی والی بات داخل کر دیں، بھی یہ شاتم نبی ہے. اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اجماع ہے صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک کہ ایسا شخص شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مرتد ہے اور قتل کیا جائے گا اس کو. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو اب آئیے کہ میں اس فرقے کے صحیح ترین کتب میں ان کا اصلی عقیدہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 201 ہے. یہاں پر مسلم فرماتے ہیں، مسلم حجاج النیسابوری، لیس کل شیء عندي صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مسلم جو لکھا ہے، یہ کتاب مسلم یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں نے صرف جتنے میرے پاس صحیح احادیث تھی میں نے اس میں ڈال دیے، نہیں، اس طرح نہیں کہ جتنے میرے اجتہاد میں، میرے رائے میں صحیح احادیث ہے میں نے جمع کیے، نہیں، میں نے صرف وہ احادیث اس میں جمع کی جس پہ سب کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے. مسلم کے سب احادیث اجماعی ہیں، اس پہ اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جماعت مخالفین کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب کس کو قرار دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کو. مشہور ہے صحیح، نام ان لوگوں نے رکھا ہے صحیح مسلم، اور اس کے تمام احادیث کو یہ حجت مانتے ہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا، ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں ملاحظہ کریں، میں یہ حدیث آپ کو دکھا دوں، صفحہ نمبر 127 میں، بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. کہتا ہے یہ جو عنوان ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ مسلم کا اپنا الفاظ ہیں، مسلم کا اجتہاد ہے. اچھا، من مات على الكفر فهو في النار، بلکہ یہ احادیث کے متون بھی ہے، یہ الفاظ جو احادیث کے متون بھی ہے، اور اس نے انتخاب کیا اسی الفاظ کو کہ اب عنوان کا نام احادیث کے متون سے رکھا ہے. اچھا، محدثین بہت اس طرح کرتا ہے کہ جو کفر پہ مرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنمی ہے. ولا تنالوا شفاعة، اور اس کو کسی قسم کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی. ولا تنفعه قرابة المقربین، اور اس کو اس کے اگر رشتہ دار، مثلا کسی کا بیٹا بہت اللہ کا مقرب ہے، تو یہ اس رشتے کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا جو کافر مرا ہے. انس کہتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال این ابی، اس سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں. تو یہ اب میرے والد کا پوچھا نا، اپنے ابے کا پوچھا اس نے اپنے پانچویں جد کا نہیں پوچھا، اپنے ابے کا پوچھا. اب کا مطلب پتہ ہے ہمیں، جد کو نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کس کو بولتے ہیں؟ اب اس نے اپنے ابے کا پوچھا، اس کے فادر کا، اس کے والد کا. میرے والد کہاں ہیں؟ کہا فی النار، فرمایا کہ تیرے ابا جی جہنم میں. اچھا، فلما قفا، جب وہ شخص پشت کیا، چل گیا، اس کا دل ٹوٹ کے چلا گیا، دعاہ، اس کو واپس بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال ان ابی و اباک فی النار، کہا میرے ابا جان بھی جہنم میں، میرے بھی ابا جان جہنم میں، اور تیرا ابا جان بھی جہنم میں، دونوں کے ابا جان جہنم میں. تو اس طرح ان کے نزدیک صحیح حدیث صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم کہاں پہ؟ جہنمی. اپنے چچے کا نہیں پوچھا، اپنے جد کا نہیں پوچھا، کس کا بولا؟ اپنے والد گرامی کا بولا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین. اچھا،
اور اس مسلم جو ان کے نزدیک قرآن کی بہن ہے، قرآن کے بھائی ہے، لا تنالہ من مات علی الکفر، یہ اس کا مصداق کون ہے؟ جو کافر مرتا ہے وہ جہنم میں ہے، شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس کا بیٹا اگر مقرب بھی ہو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام. جو نستجیر باللہ، جو کفر پہ مرا ہے، یہ کون ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، ان کے متعلق انہوں نے الفاظ لکھے. اچھا، اب یہ مسلم کا جو صحیح ترین شرح ہے، شرح مسلم بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی جو شرح ہے، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں. اسی حدیث کی شرح میں وہ کیا آپ فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بلی کہ اس میں یہ ہے کہ لا تنفع ان من مات في الفطرة على ما كانت عليه عرب من العبادة الاوثان فهو من اهل النار. کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ فطرہ میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کوئی نبی نہیں تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو لوگ فطرت، اس فطرہ میں مرے ہیں، وہ جہنمی ہیں. کیوں جہنمی ہے؟ کیونکہ ہؤلاء قد بلغتهم دعوت ابراہیم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ تعالی وسلم علیہ، کیونکہ ان کو دعوت ابراہیم پہنچا تھا، دعوت ابراہیم پہ بھی ایمان نہیں لائے. تو ان کے اس بڑے مفسر نے، شارح حدیث نے یہ بتا دیا کہ بھئی حضرت عبداللہ علیہ السلام کو دعوت ابراہیم بھی پہنچا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا. تو بہرحال یہ نستجیب اللہ کافر مرے. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد. اچھا، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر، بابن فی ذراری المشرکین، ذراری المشرکین، مشرکین کے نسل میں، مشرکین کے بیٹوں، مشرک زادے کون ہیں. یہاں پر اسی باب میں بتا دیتا کہ اب مشرک زادہ سے مراد کون ہے. اسی حدیث کو لے کے آتا ہے کہ فإن ابی و اباک فی النار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد صاحب جہنم میں. تو ان کے صحیح ترین حدیث میں کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو مشرک زادہ کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نسب میں کوئی نقص داخل کرے، وہ خود ان کا اپنا اجماع ہے کہ وہ شاتم نبی ہے، وہ قاتل مرتد. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا پورا محدثین کا ٹولہ اور ان کا ابو حنیفہ سب کے سب ان کے مجتہدین کیا ہو گئے بھائی؟ سب کے سب مرتد ہو گئے، کیونکہ سب شاتم ہیں. جی سر، قائم ختم ہو گئے. جی سر، دعا کے لیے وقت سے ویسے ٹائم زیادہ ہونا چاہیے تھا، بہرحال کوئی بات نہیں. چلو 5 منٹ لے لو، پھر آپ لے لیں، آپ 5 منٹ مزید لے لو. ہاں چلیں، کوئی بات نہیں. ہاں لے لیں. جی میں سٹارٹ کر دیا، 5 منٹ مزید. اوکے، 5 منٹ مزید. اچھا، اب ان کے والد ماجد کے متعلق ہم نے بات کر دی. اب ان کے والدہ کے متعلق یہ کتاب ہے محترم ناظرین پر صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر، استئذان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب کیا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنی والدہ کے قبر کو جاؤں. اچھا، او بھائی اگر مسلمان ہے نا، مسلمان کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو ہے ہی مستحب، وہ تو ہے ہی سنت کہ قبر کی زیارت کیا جائے. تو اسی لیے کہ ان کو مسلمان نہیں مانتے یہ لوگ نا، انہوں نے نبی نے اجازت مانگی. اچھا، حدیث نقل کی ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، کہ میں اپنی قبر کی والدہ کی قبر پہ جاؤں، تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں والدہ کے لیے استغفار کروں، اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی. اور پھر اللہ نے سے میں نے اجازت مانگی ہے کہ میں ان کے قبر کی زیارت کروں، تو اللہ نے اجازت دے دی ہے. اچھا، پھر اگلا حدیث بھی وہی ہے بھائی کہ میں نے استغفار کی، اپنی ماں کے لیے میں استغفار کروں، اللہ نے کہا استغفار نہیں کر سکتے اپنے ماں کے لیے. اچھا، کیوں استغفار نہیں کر سکتے ماں کے لیے؟ ہاں، ماں کے لیے استغفار کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی ماں جو ہے مسلمان ہی نہیں ہے. ملاحظہ کریں، یہ شرح صحیح مسلم ہے بشرح النووی، جلد نمبر 7، یہاں پہ ملاحظہ کریں، استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اپنے رب سے طلب کیا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دے دو، کب از کم میں اپنی والدہ کے لیے طلب مغفرت کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی، لیکن مجھے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ ان کے قبر کو دیکھنے کی اجازت ملی ہے. فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفات. مسلم کے سب سے بڑے شارح نے کیا کہا؟ کیا کہ اس حدیث میں دلالت ہے کہ آپ مشرکین کے قبر کو آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، مشرکین کے قبر پہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کریں. تو واضح ہے نا. اور استغفار کی اجازت نہیں دیا اس لیے کہ ان کی ماں مشرک ہے نا، نستجیر باللہ. اچھا، وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی ماں کے لیے آپ
استغفار نہیں کر سکتے تو کیا اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کفار کے لیے استغفار ہی نہیں کر سکتے جی، کفار کے لیے کوئی استغفار نہیں کر سکتے۔ اچھا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں دونوں طرف سے جو نجیب الطرفین شریف الطرفین تھے نا، نستجیر باللہ، دونوں طرف سے مشرک الطرفین بنا دیا لوگوں نے، ماں بھی مشرک نستجیر باللہ ناپاک، اور والد گرامی بھی نستجیر باللہ مشرک ناپاک۔ اور اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتا ہے کہ سردار انبیاء کو ہاں آپ کہتے ہیں اہل بیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کے والدین کو، بھائی کہاں غیرت تمہاری؟ کیوں ایسے علماء سے تم اپنا دین لیتے ہو جو ایسے دشمن نبی، ایسے صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے تہمتیں باندھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ، ماں بھی مشرک، مشرک صلب سے نجس، صلب انما المشرکون نجس، کہ ان کا پورا ریشہ ہی نجس، نجاست ہی نجاست ہے۔ بھائی قرآن کا بیان ہے کہ مشرکین نجس ہوتے ہیں، اور بھائی پاک مشرک سے کیسے نکلتا ہے مجھے بتاؤ یہ؟ اور شیخ صاحب مجھے سوال سمجھا دو کہ پاک نبی مشرک بطن سے، مشرک رحم سے، مشرک صلب سے یہ کیسے یہ ممکن؟ تم نے نبی کو مشرک نجس بنا دیا بھائی، اگر ماں باپ نجس ہے تو یہ کیسے پاک ہے؟ اور اتنی بڑی گالی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار کے لیے وہ ہمدردی رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، جو اللہ تعالیٰ کا مخالف ہو، چاہے آپ کا باپ ہو، چاہے آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کی ماں ہو، آپ اسے محبت نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے یہاں پہ دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے محبت کی ہے، حالانکہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتی، مشرک بت پرست ہے۔ تو بہرا، اور آپ نے خود فتوے دے دی شیخ صاحب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نسب میں نقص داخل کرے، نقص قائلو یہ شاتم نبی ہے اور شاتم نبی کافر، تو پتہ چلا پتہ آپ میں آپ سے جو میرا مطالبہ آئے ایک صحیح حدیث دکھاؤں، یہ تو حدیث صحیح ہے کہ ان کے والدین دونوں جہنمی ہیں، کافر مشرک ہیں، نستجیر باللہ۔ آپ اپنے عقیدے میں ایک حدیث دکھاؤ صحیح کہ ان کے والدین جو ہے مسلمان تھے، تو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے صحیح۔ ضعیف جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ کسی آپ کے لیے حجت نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہے بالاجماع صحیح ہے، جن پہ آپ کے مذہب میں عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور جن کی مخالفت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہے۔ جی سر ٹائم ختم ہو گیا، ختم ہو گیا جی۔ جی مولانا صاحب آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں میں، آپ کا ٹائم، آپ جواب دیں جی، بسم اللہ شروع کیجئے گا مولانا یاسین صاحب۔ یاسین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پہلے تو یہ سوال کیا گیا کہ مسلم شریف کے حدیث پاک پیش کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ کس جگہ پر ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے واپس بلایا اور فرمایا ابھی باب کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کا لفظ والد پر بھی بولا جاتا ہے، چچا پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں تو اس حدیث میں یہ ہوتا ان ابی و امی و اباک فی النار، کہ میرا ماں اور میری باپ یہ دونوں جہنمی ہیں، اور تیرا بھی باپ جہنمی ہے۔ پھر تو اس میں کچھ نہ کچھ بات آ سکتی تھی۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ چچا باپ کی مثال ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ادھر اشارہ چچا کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی جو ہم تمام اہل سنت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار رکھ اور میری اولاد میں سے بھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار رکھ، مجھے مسلمان رکھ، اور آپ کا نیٹ ان کا بہت کٹ رہا ہے بھائی۔ بعض لوگوں کے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہے، یہ عقیدہ کو تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعا قبول فرمانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو دعا اللہ نے قبول نہ فرمانی ہو اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دیتا ہے۔ جس کی ایک یہ مثال بھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شریف کے حدیثوں میں دونوں کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو عام کیسے ہلاک نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ تیسرے نمبر پر یا اللہ میری امت یعنی مسلمانوں پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی نہ دینا کہ وہ ان کی جڑی ختم کر دیں۔ چوتھے نمبر پر یا اللہ میری امت پر بھی لڑائیاں نہ ہوں۔ اس کے جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے پڑھتے ہیں وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتی۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو جو فیصلہ سنانے والے ہیں وہ فیصلہ بارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہدایت نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت جتنی بھی گناہ گار ہو گئی آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم آپ کی امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہیں کریں گے۔ جس طرح کی حضرت مطلب یہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نمبر پر ہم آپ کی امت یعنی مسلمانوں پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب ایک بہت کٹنگ ہو رہی ہے، جڑی ختم کر دیں چاہے پوری دنیا کے مولانا ایک منٹ میری روکیے گا گفتگو، سوری فار انٹرپشن، معذرت چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں۔ یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی جواب جو آپ کہنا وہ واضح نہیں آ رہا، لوگوں کو سامعین کو ناظرین کو سننے میں دشواری ہے، نیٹ بہت کمزور ہے اور گفتگو جو ہے نا وہ صحیح پہنچ رہی، جواب کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جواب تو ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے دے رہے ہیں لیکن وہ درمیان میں کٹنگ آ رہی ہے، کچھ نیٹ کا، میں آپ کو صرف اطلاع کر رہا ہوں کہ آپ کا نیٹ کا پرابلم ہے۔ تو نیٹ کا کوئی ارینجمنٹ ابھی چلے کنٹینیو کریں بھائی، کنٹینیو کرنا ہے ان کو، شاید ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ ہاں ڈسکنیکٹ ہو
ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے آئیں شاید بہتر ہو جائے. بول رہے ہیں ذرا بات کریں مولانا. علامہ صاحب وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے, وہ ڈسکنیکٹ ہے, آ گئے پر نہیں وہ رک کے آ رہی نیٹ ایشو ہے. آپ کا انٹرنیٹ بہت زبردست ہے ایوان صاحب. وائی فائی ہے بس. ہاں ان کو بھی وائی فائی لینا چاہیے نا. ہاں جی شیخ صاحب, وائی فائی کے مختلف گریڈ ہوتے ہیں پاکستان میں, مختلف لیول ہوتے ہیں, ایک ہی لیول ہے سب کا. ہاں نہیں لیول ہے وہ لیول ہے. آج کل فلیش فائبر کیا آتا ہے اس میں بھی پر ایم بی کی سپیڈ ہوتی ہے نا, کوئی 2600 والا پیکج ہے, کوئی 3500 والا ہے. آپ کی آواز تو بالکل صاف آ رہی ہے. ہاں میری آواز آپ کو آتی ہے, آپ کی آواز کی کٹنگ آ رہی. چلو آپ مکمل کریں, یہ آپ کا میں نے ٹائم روکا ہوا تھا, آپ کی 6 منٹ بات ہوئی ہے. خیر ہے آپ کو ٹائم دیں گے کیونکہ آپ ابھی میں شروع کروں, آپ بات کریں. بالکل شروع کریں. یاسین صاحب بات کریں, شروع کریں, بسم اللہ کریں یاسین صاحب. وہی صاحب ہے پر وہ رکا ہے. چلو پھر میں سدھار سے بات کرتا. اگر دوسرا فون ہے, اگر ایک اور فون ہے نا یاسین صاحب, دوسرے فون سے واٹس ایپ میں آ جائیں. دوسرا نمبر بھی ہے کوئی, ہم دوسرے یہ بھی رکھتے ہیں, دوسرے فون سے واٹس ایپ پہ بھی لیتے ہیں, آواز ادھر سے لیں گے, تصویر ادھر سے آواز ادھر سے, وہ بہتر رہے گا میرے خیال میں. کوئی ہے ایک اور موبائل نہیں ہے آپ کے پاس؟ ایک ہے, چلیں بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین, یہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, آپ ارشاد فرمائیں کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں. پھر وہ آدمی چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا اور فرمایا ان ابی و اباک فی النار, تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے, جہاں پر لفظ صاف طور پر والدی کا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ قرآن پاک میں ابھی کا لفظ باپ پر بھی بولا گیا ہے, چچا پر بھی, تایا پر بھی, دادا پر بھی. اسی لیے ابا کی جمع ہے لیکن والد کی جمع قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آئی. تو اس میں تو پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ عمر چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ بھی یہ ہیں, امی سنو ابی ہی, کہ چچا جو ہے وہ باپ کی مثل ہوتا ہے. لہذا اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ اپنے کسی چچا کی طرف ہو. لہذا یا پھر اس میں یہ ہو جاتا ابھی امی بابا کا فی النار, کہ میرا باپ اور میری ماں اور تمہارا باپ یہ جہنم میں ہے. پھر کچھ نہ کچھ بات کلیئر ہو جانی تھی. لہذا اس پر یہ ہے کہ یہ بات مشکوک ہے, بلکہ اس پر اس حدیث کی وجہ کیونکہ یہ تو سب ہے کہ یہ اسلام کے والدین کو کسی صورت بھی مومن نہیں مانتے. جبکہ بریلوی حضرات جو ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مانتے ہیں, بہر صورت مومن مانتے ہیں. تو بہرحال ہے ان کی مسلمان وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, रब ने अपना फरमा बरदार रख। इसके बाद आपने ये भी दुआ फरमाई, फमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद में से भी कुछ लोगों को अपना फरमा बरदार रखे। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर ये दुआ की कि या अल्लाह जो मुसलमान होंगे, तेरे फरमा बरदार होंगे मेरी, या अल्लाह तो अपने आखिरी नबी को उन्हीं में से ही भेजना। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। लिहाजा पहले नंबर पर यह बात है कि कुरान पाक के मुकाबले में अगर कोई हदीस आ जाए तो वो काबिल तस्लीम है नहीं होगी। दूसरे नंबर पर यह भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ फरमा दी तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि आप आपकी औलाद में से एक गिरोह मुसलमान है। इकराम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि जो अल्लाह ने नबियों की दुआ कबूल फरमानी हो, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ वही दुआ करने की इजाजत देता है जो अल्लाह ने कबूल न फरमानी हो, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ करने की इजाजत नहीं देता। इसकी एक ये मिसाल है कि मुस्लिम शरीफ में दो हदीसें हैं, मुस्लिम शरीफ में दो हदीसें हैं। वो ये कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने चार दुआएं मांगी, चार दुआएं मांगी। वो ये कि पहले नंबर पर या अल्लाह मेरी उम्मत को आम कैद से हिलाक ना करना। नंबर दो, या अल्लाह मेरी उम्मत को पानी में गर्क करके हिलाक ना करना। नंबर तीन, या अल्लाह मेरी उम्मत की आपस में भी लड़ाइयां ना हो। नंबर चार कि या अल्लाह मेरी उम्मत को पानी में गर्क करके हिलाक ना करना, मेरी उम्मत को आम कैसे हिलाक ना करना, या अल्लाह मेरी उम्मत मुसलमानों पर काफिरों को इतना गलबा कभी ना देना कि ये इनकी जड़ ही खत्म कर दें। और फिर चौथे नंबर पर ये कि या अल्लाह मेरी उम्मत की आपस में भी लड़ाइयां ना हो। इस बार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि हम जो फैसला फरमा देता है उसमें कोई रद्द बदल नहीं होता। मतलब ये कि हम जो आपको ये फैसला सुनाने वाले हैं, ये फैसला अटल है, पक्का है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम आपसे ये वादा करते हैं, ऐ मोहम्मद, हदीस पाक में या मोहम्मद के लफ्ज़ हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को आम कैसे हिलाक नहीं करेंगे, हम आपकी उम्मत पर काफिरों को इतना गलबा कभी नहीं देंगे ये इनकी जड़ ही खत्म कर दें, चाहे पूरी दुनिया के मुकाफिर मिलकर ही इन पर हमला कर दें। अगर इस हदीस पर हम मुसलमान गौर करें तो ये हमारे लिए बहुत ही हौसला बात है। और फिर जनाब ये अफगानिस्तान जो है इसका बोल का सबूत है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अगर पूरी दुनिया के काफिर मिलकर भी हमला कर दें तो इनकी जड़ खत्म नहीं कर सकेंगे। तीसरा नंबर पर ये कि हम आपकी उम्मत की आपस में लड़ाइयां ना हो, ये हम आप हमसे ना मांगे। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि आपकी उम्मत की आपस में लड़ाइयां ना हो, ये आप हमसे ना मांगे। तो हालांकि उम्मत के लिए इत्तेफाक की दुआ सारी उम्मत करती है, सभी कहते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आप अपनी उम्मत के इत्तेफाक की दुआ नहीं कर सकते। जैसे ये बात वाज़ेह कन्फर्म हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला नबी को सिर्फ वही दुआ करने की इजाजत देता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमानी हो। जैसे ये बात वाज़ेह हो गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की कि या अल्लाह मेरी औलाद में से कुछ लोगों को अपना फरमाबरदार रख, उन्हें मुसलमान रख, और उन्हीं मुसलमानों से या अल्लाह अपने आखिरी नबी को भेज देना। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ इस बात का वाज़ेह पक्का सबूत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन मुसलमान थे। फिर ये भी सब जानते हैं कि कुरान पाक के मुकाबले में अगर कोई हदीस आ जाए तो वो काबिल तस्लीम नहीं होगी। फिर इसके बाद बख्शिश की दुआ करने की बात बस
وقت ختم ہو گیا مولانا. اگر ٹائم ہے تو میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی وقت ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو درمیان میں کافی کٹنگ بھی ہوئی اور آپ کو اضافی ٹائم میں نے دیا ہے. تو اتنی جو بات آپ نے کی ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں کیا وہ مطمئن کر پائیں. جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ. جی سر آپ دیکھیں شروع کروں میں شروع کروں. جی شروع کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین میں نے ثابت کر دی اور شیخ صاحب اس بات کا بالکل انکار بھی نہیں کیا کہ مسلم کے احادیث اس فرقے کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے اور اس کی تصدیق کرنا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ سب صحیح ہے بالاجماع. یہ بالکل میں نے ثابت کر دی اور یہ انہوں نے بالکل اس کا انکار نہیں کیا. اور انہوں نے نہیں کہا کہ یہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ صرف اس کا انہوں نے ایک صفائی پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد چچا ہو کیونکہ اب جو ہے عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو میرے محترم ناظرین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو والد کہا تھا وہ خطاب میں کہا تھا. خطاب یا ابتے جب انسان خطاب میں کسی سے خطاب کرے چچا کو والد کہہ دے تو ہو سکتا ہے لیکن غیاب میں اس کو چچا کو والد نہیں کہتے احترام کے طور پر سامنے ہو یا مثلا تغلیب کے طور پر نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اس کے طور پر. وَإِلَّا اب کا مطلب والد ہی ہوتا ہے. ابو کا مطلب ابی کا مطلب والد ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں مسلم اور بخاری کے جو شارحین ہیں اور اس کے جو مترجمین ہیں انہوں نے اس کا کیسے ترجمہ کیا. ملاحظہ کریں یہ ویب سائٹ ہے sunna.com. یہاں پر آپ مختلف احادیث کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں sunna.com. یہاں پہ اسی حدیث کو انہوں نے سنن ابی داؤد سے بھی روایت کیے. ان ابی و اباک فی النار my father and your father are in hell. یہ میرا ترجمہ نہیں ہے ان کا اپنا ترجمہ ہے. دیکھیں آپ خود بھی چیک کریں اردو میں تراجم میں بھی دیکھیں my father my ابا ان ابی بے شک my father my dad میرے والد صاحب. پھر اسی حدیث کو مسلم کے حدیث نمبر 203 سے جو روایت کی ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھی یہ verily my father ان ابی my father and your father are in fire. اس شخص نے بھی جو پوچھا تھا نا این ابی میرے باپ کہاں اپنے والد کا پوچھا تھا اور اپنے چچا کا نہیں پوچھا تھا والد. اور پھر عربی زبان میں علماء کو پتا ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے اصالت الحقیقہ. اصالت الحقیقہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے غیر موضوع معنی میں استعمال کیا جائے اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے. اچھا اور پھر انہوں نے جو قرآن کی آیت سے استدلال عجیب کیا قرآن کی آیت سے استدلال کیا جو بالکل ان کو فائدہ نہیں دیتا. وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ میرے ذریے میں ایک ایسا نبی بھیج ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ تو دعا نہیں کہتے کہ میرے پورے ذریے کو مسلمان بنا دے. یہ ملاحظہ کریں قرآن مجید کی جو آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ مجھے اور اسماعیل کو مسلمان بنا دے اپنے لیے. وَمِن ذُرِّيَّتَنَا اور میرے امت میں سے ایک مسلمان امت نہ کہ میری پوری ذریت میرے امت میں سے ایک مسلمان امت ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذریہ میں کافر بھی ہیں ٹھیک ہے نا. اچھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ اے میرے رب میرے ذریے میں نبی بھیج دے. یہ فیہم ذریے کی طرف جاتا ہے. وہ ذریہ میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. اس ذریہ میں ایک نبی بھیج دے. اس نبی کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو اس آیے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مسلمان ذریے سے بنا دے. یہ اپنے سے بنا رہے ہیں کیونکہ یہ پھنس گئے. اب جو ہے ان کو مجبوری پڑی ہے تو قرآن پہ بھی بہتان لگانے پہ یہ اتر آئے. اچھا پھر انہوں نے ادعا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نہیں کرتا. یہ ایک منٹ میں اس کو
एक मिनट भाई, ओके। ये किसी ने यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा दी ना, वहां पे मैंने, अच्छा मैंने व्हाइट बोर्ड ऑफ कर दी। अच्छा, तो अर्ज यह है, फिर इन्होंने ये क्या कहा कि अल्लाह ताला नबी अनबिया को इजाजत नहीं देता कि ऐसी दुआ करें कि जिसको अल्लाह कबूल नहीं करता। तो भाई आपके जब अपने किताब में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मांगी है, नहीं कि उन्होंने अपने वालिदा के लिए दुआ की है, इजाजत मांगी है, मैं दुआ करूं इस्तिगफार करूं, अल्लाह ने कहा नहीं, इजाजत नहीं देता। तो वो आपके बात से कोई मुनासिबत ही नहीं करता। उसमें ये नहीं है कि अल्लाह नबी ने इस्तिगफार की है और अल्लाह ने मना कर दिया कि मैं मांगता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मांगी है कि क्या मैं इस्तिगफार करूं, तो अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दिया। तो बहरहाल मेरे मोहतरम नाज़रीन, हदीस वाज़ेह है, रिवायत वाज़ेह है, इनके नज़दीक बहुत ही मोतबर हदीस है, उसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। उनके पास मैंने से कहा था कोई सही हदीस लेके आओ ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जन्नती हैं, कोई ना इनके पास आयत कुरान है ना कोई हदीस है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अल्लाह आपका भला करे, इनके अकाबिर उलमा ने इजमा किया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कहाँ पे, जहन्नमी हैं, और अहादीस इनके नज़दीक बहुत ज़्यादा है। मैंने जो मुस्लिम की हदीस दिखाई है ना, वो मैंने नमूने के तौर पर दिखाई, वल्ला अहादीस इनके हाँ बहुत ज़्यादा, मैं ज्यादा हदीस नहीं दिखाता, बल्कि मैं, क्योंकि जो मैंने दिखाया वो काफी है, वल्ला हदीस इनके पास बहुत ज्यादा। मैं अभी जाता हूं इनके इजमा की तरफ। ये किताब है, मुलाहिजा करें, रिसाला मुअतक़द अबी हनीफा फी अबवै रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हनीफा के अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की तरफ। वही इमाम आजम किसने लिखी है? मुल्ला अली कारी ने लिखी है। मुल्ला अली कारी ने लिखी है कि हमारे इमाम अबू हनीफा इमाम आजम, उसका अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मुतल्लिक़ क्या है। फिर वो फरमाते हैं, अच्छा यहां पे कहते हैं कि अबू हनीफा ने फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अलल कुफ्र, वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर मरे हैं। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि इज़ा अरफ़्त ज़ालिका अलल मुराम, हम यहां इस मकाम पर किताब से, सुन्नत से और इजमा से इस्तेदलाल करते हैं। कुरान, सुन्नत और इजमा से साबित करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन काफिर हैं। और फिर इजमा की तरफ जब आते हैं, वो कुरान की आयात लेके आते हैं, फिर अहादीस, मैंने अहादीस आपको दिखा दी है। उसके बाद जब वो इजमा की तरफ आते हैं, ये बड़ी अहम बात है, वह अम्मल इजमा फ़क़द इत्तफ़क़ सलफ़ वल खलफ़, कहते हैं हमारे पास इजमा है, सलफ सब का इजमा है, खलफ का भी इजमा है, सिवाय सुयूती, अब्दुर्रहमान सुयूती के, सब का इजमा है। मिन सहाबा, सब सहाबा का इजमा है। कौन फरमाता है? मुल्ला अली कारी कहता है। वह कहता है, आप कहते हैं ना इन अभी से मुराद क्या है? चचा हो सकता है। ये वही है जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें इसने लिखी हैं। इसने मिरक़ातुल मफ़ाती लिखी है, अहादीस की इतनी मोटी शरह जिसे किसी ने नहीं लिखा, इसने लिखी। इसको नहीं आता अरबी ज़बान मुल्ला अली कारी को। सब सहाबा का इजमा है, ताबईन का इजमा है, अल-अइम्मतुल अर्बआ, अबू हनीफा का, शाफिई का, मालिक का, अहमद इब्न हंबल, सब का इजमा है। वसाइरुल मुज्तहिदीन, सब अला ज़ालिका मिन गैर इज़हार अल-खिलाफ, सब जमात उमरिया के मुज्तहिदीन का इस मसले पे इजमा है। इसमें कोई मुखालिफ है ही नहीं कि वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिक हैं, काफिर हैं, जहन्नमी हैं, नस्तजीर बिल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजिस ज़ादा, मुशरिक ज़ादा। ये इनका अकीदा है, इनका इजमा है, सब अकाबिर का। फिर कहते हैं कि हमें ताज्जुब है शेख जलालुद्दीन सुयूती से कि अहादीस इस मसले पे मुतवातिर हैं कि वो दोनों नस्तजीर बिल्लाह काफिर हैं। क्यों इन हुज्जत से वो इन्हिराफ कर गया है और आइम्मा के साथ, मुज्तहिदीन के साथ, मुहद्दिसीन के साथ इत्तिफाक नहीं करता, और उसने कहा है कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुस्लिम थे, और एहतिजाज किया है। वो कहता है कि एक हदीस से, उस हदीस को जिक्र करता है, और उस हदीस के जिक्र के बाद वो फरमाता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं किस हदीस की बात कर रहा हूं। कहता है ये हदीस जो है क्या है? हदीस जो है मजहूल है और बनगढ़ंत हदीस है, जो जिस हदीस से सुयूती ने इस्तेदलाल किया। अच्छा, मुस्तदिल्लन बिमा अखरजहु इब्न शाहीन फिल नासिख वल मनसूख वल खतीब अल बगदादी फिल साहिह वल लाइक वल दारक़ुत्नी इब्न असाकिर किलाहुमा फी गराइब मुस्नद बिसनद ज़ईफ़ अन आयशा। कहता है एक ज़ईफ़ सनद से आयशा से लेकर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन काफिर मरे थे, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और जिंदा की और कलमा पढ़ी। ये ज़ईफ़ है। बल्कि कहता है हाफिज इब्न दहिया ने, इब्न कसीर ने उनसे रिवायत किया कि हदीस मौजू है। ये हदीस न सिर्फ ज़ईफ़ है बल्कि मौजू है कि वो वैसे भी
سیوطی نے بھی مانا کہ وہ کافر مرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے صلب سے، مشرک اور مشرکہ نستجیر باللہ کے صلب سے دنیا میں آئے ہیں، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے مبعوث ہوئے تو انہوں نے دعا کی ہے، زندہ ہو گئے، پہ وہ کلمہ پڑھیا۔ جی سر جی ٹائم ختم ہو، تو بار فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے بھائی، تو اب کوئی دلیل پیش کرو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے مسلمان تھے، دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ جی مولانا یاسین صاحب آپ کا وقت شروع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ترمذی شریف حدیث نمبر 3532، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا۔ آگے اس کی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق کچھ سنا تھا۔ آپ کو یہ بات ہے ناگوار گزری، اس لیے آپ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ واقعہ عرض کیا۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے یہ سوال فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، اب اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اس پر رک جائیں آپ اچھے استدلال دے رہے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑا گفتگو کا ناظرین کو اس میں معلومات اور ان کی رہنمائی ہونی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کی آواز بہت رک رہی ہے، کوئی جواب چلیں اگلے ہفتے آ جائیں نا، اپنا نیٹ صحیح کریں، آ جائیں اور مزید تیاری کریں، صحیح کریں، یا پھر دوسری رائے یہ ہے واٹس ایپ پہ آ جائیں، ان کو جیسے واٹس ایپ پر آ جائیں تو کوئی بات نہیں، میں یہاں ہی چلو بیٹھا رہوں گا، آپ کو ٹائم واٹس ایپ پہ بالکل صحیح ہے، آپ آ جائیں، آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ جو انہوں نے بڑے اہم سوالات اجماع پیش کر رہے ہیں اور اتنی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ ان پر کائنڈلی جائیں نا مولانا یوسف، تو آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو بند کر دیں لائیو جو ہے، تو آپ واٹس ایپ کے ان کا نمبر ڈائل کریں، وہ آپ کو لے لیں گے۔ کیا آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یاسین صاحب؟ ہیلو، شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ چلو یہ اتنی دیر ایک دو میں مسئلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر شاید میں جی سر بولیں، پھر واٹس ایپ پہ آپ لے لیجیے گا، آپ لے واٹس ایپ پہ آ گئے، شاید واٹس ایپ پہ آ گئے، جی واٹس ایپ پہ آ گئے، شیخ صاحب آ گئے واٹس ایپ پہ، چلو شیخ صاحب ہاں واٹس ایپ پہ آ گئے، چلو ٹھیک، ان کا ٹائم میں ان کو بتا دیتا ہوں، 2 منٹ اور 21 سیکنڈ آپ کی بات ہوگی، مولانا آپ شروع کریں، آگے میں سٹارٹ کروں؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو شیخ صاحب؟ یاسین صاحب ہاں جی آواز آ رہی ہے، آواز میری بھی، چلیں شاہ یاسین صاحب آپ شروع کریں، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، یہ شروع کر دیں، پھر آپ بسم اللہ کریں۔
شروع کریں. جی بول شروع کریں شیخ صاحب. سامعین و ناظرین، یہ مسلم شریف کے حدیث نمبر 35 اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اور یہ واٹس ایپ سے ان کی آواز نہیں آ رہی. واٹس ایپ بھی کھول دینا بھائی اپنا. واٹس ایپ کیوں بند کر دیا آپ نے شیخ صاحب؟ ان کی آواز صرف زوم سے آ رہی، واٹس ایپ سے نہیں آ رہی. ہلو ہاں واٹس ایپ بھی کھول دینا بھائی، واٹس ایپ سے بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے ہفتے کیا کریں علامہ صاحب؟ ہاں ان کا اگلے ہفتے رکھتے ہیں. شیخ صاحب آپ اگلے ہفتے ہیں، آپ ابھی تیار نہیں ہیں بھائی شیخ صاحب.